أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من عبد صالح يشتم فيقول إني صائم سلام عليك. میرے لائق احترام سننے والوں، ماہ مبارک رمضان ماہ فرصت ہے. ماہ مبارک رمضان انسان کے لیے بہترین موقع ہے. اگر کوئی انسان اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں بد نظم ہے تو رمضان میں آئے. رمضان اسے منظم ہونا سکھاتا ہے. ماہ مبارک رمضان انسان کے منظم ہونے کا بہترین ذریعہ و موقع ہے. اب کوئی انسان جس کی زندگی میں کہیں کوئی نظم نظر نہیں آتا، وہ دیر سے سوتا ہے، دیر سے جاگتا ہے، دیر سے کھانا کھاتا ہے، دیر سے ڈیوٹی جاتا ہے، یعنی وہ اپنی زندگی میں منظم نہیں ہے. تو اسے چاہیے کہ وہ رمضان سے منظم ہونا سیکھے. رمضان انسان کو منظم ہونا سکھاتا ہے. وہ کیسے؟ عزیزان گرامی قدر، ماہ رمضان میں انسان ٹائم پر جاگتا ہے، ٹائم پر کھاتا ہے، ٹائم پر پیتا ہے اور ٹائم پر عبادات کو انجام دیتا ہے. اگر کوئی ٹائم پر نہ جاگے، لیٹ سے جاگے، تو پھر وہ سحری نہیں کر سکتا. اگر وہ ٹائم پر نہ کھائے نہ پیے تو پھر وہ بعد میں کھا پی نہیں سکتا. بس ماہ مبارک رمضان انسان کو منظم ہونا سکھاتا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ماہ مبارک رمضان اللہ کے ساتھ آشتی اور مل ملاپ کا بہترین موقع و فرصت ہے. اگر کوئی انسان خدا نہ کرے سال کے باقی 11 مہینوں میں خداوند متعال سے غافل ہو گیا ہے اور اللہ سے دور ہو گیا ہے، اس کی زندگی میں کہیں اللہ نظر نہیں آتا، تو اس انسان سے میں گزارش کروں گا، ماہ مبارک رمضان بہترین فرصت ہے اللہ سے مل ملاپ کا، اللہ سے جڑ جانے کا، اپنے ناراض خالق کو راضی کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. خدا نہ کرے اگر آپ میں سے کوئی دنیا کا ٹھکرایا ہوا ہے، جسے اپنوں نے بھی پشت کیا ہے، جسے گھر والے بھی غیر سمجھتے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو اس سے میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا، آئے اپنے پروردگار سے. یہ فرصت کا مہینہ ہے. اپنے پروردگار سے کہے، الہی وربی من غیرک، مالک میرا تیرے سوا کوئی نہیں. مجھے میرے گھر والوں نے اکیلا کر دیا ہے، مجھے میرے باپ نے، مجھے میری ماں نے، اور مجھے میرے بہن بھائیوں نے، مجھے میری بیوی نے بھی پشت کر دیا ہے، تنہا کر دیا ہے. مالک میرا تیرے سوا کوئی نہیں ہے. پاک پروردگارہ میرا ہاتھ پکڑ، مجھے تھام دو. خدا سے آشتی کرو گے، خدا سے جڑو گے، دنیا خود بخود تمہارے ساتھ جڑ جائے گی. تو ماہ مبارک رمضان اللہ سے جڑنے کا بہترین ذریعہ و بہترین فرصت ہے. اسی طرح ماہ مبارک رمضان اپنے ارادوں کو مستحکم اور استوار کرنے کا بہترین ذریعہ و فرصت ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم اپنے ارادے پر قائم نہیں رہ سکتے ہیں، ہم ارادہ کرتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے. مثلا ہم ارادہ کرتے ہیں کہ نماز کو ٹائم پر پڑھیں گے، پر وہ ٹائم پر پڑھ نہیں پاتے ہیں. ارادہ کرتے ہیں اور پھر ارادے کو توڑ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم ارادے پر مستقل نہیں رہ سکتے ہیں.
اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اور پھر وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ ان سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گا، ماہ مبارک رمضان انسان کے ارادوں کو تقویت دینے کا، مضبوط کرنے کا، استوار کرنے کا، ارادوں میں استقلال پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ کیسے ماہ مبارک رمضان انسان کے ارادوں کو مضبوط کرتا ہے؟ مثال لے لیجیے، ماہ مبارک رمضان میں انسان اپنی بیوی کے قریب نہیں جاتا۔ حالت روزہ میں دن کو صبح کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک وہ بیوی جو اس پر حلال ہے وہ اس کے قریب نہیں جاتا، اس لیے کہ ماہ مبارک رمضان کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری بیوی بھی حالت روزے میں تم پر حرام ہے، لہٰذا تم دور رہو۔ بس یہ انسان حرمت ماہ مبارک رمضان کی خاطر، دستور رسول اللہ، دستور خدا کی خاطر اپنی حلال بیوی سے بھی اجتناب کرتا ہے۔ تو غیر ماہ مبارک رمضان میں بھی اگر آپ ارادہ کریں تو آپ نامحرموں سے دور رہ سکتے ہیں، آپ غلط اور ناجائز ذرائع سے دور رہ سکتے ہیں۔ بات ہے ارادہ کرنے۔ جس طرح رمضان میں آپ اپنی بیوی کے قریب نہیں جاتے ہیں، اسی طرح دیگر مہینوں میں بھی آپ نامحرموں سے اجتناب کر سکتے ہیں، ان سے میل ملاپ، ان سے باتیں کرنا اور ناجائز ذرائع کا استفادہ کرنا، ان تمام چیزوں سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ جب رمضان میں اپنی حلال بیوی سے رک سکتے ہیں تو غیر ماہ مبارک رمضان میں آپ نامحرموں سے بھی رک سکتے ہیں۔ اسی طرح ماہ مبارک رمضان میں حالت روزہ میں آپ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے حالت روزہ میں تمہیں کھانا پینا جو تم پر حلال ہے، جو تمہارا ہی ہے، تمہاری ذاتی ملکیت ہے، تمہارا اپنا کھانا ہے، اس سے بھی آپ نے اجتناب کرنا ہے، یہ بھی تم پر حرام ہے، لہٰذا آپ رک جاتے ہیں۔ تو غیر ماہ مبارک رمضان میں بھی آپ حرام اور ناجائز کھانے سے اجتناب کر سکتے ہیں۔ جس طرح ماہ مبارک رمضان میں حلال کھانے سے آپ اجتناب کرتے ہیں تو غیر ماہ مبارک رمضان میں آپ حرام غذاؤں سے، حرام روٹی سے، حرام رزق سے اجتناب کر سکتے ہیں، شراب سے دوری اختیار کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی روزہ دار کو سب و شتم کرے، گالی دے دے، اور روزہ دار اس کے جواب میں کہے انی صائم سلام علیک، میں روزے سے ہوں، میں تمہارے لیے جواب نہیں دیتا، تم نے جس طرح مجھ پر شب و ستم کیا، جس طرح تم نے مجھے گالی گلوچ کی، میں اس کے جواب میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، سلام علیک۔ تو اللہ کی طرف سے اس بندے کے لیے ایک پردہ آ جاتا ہے، وہ پردہ اس بندے کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں جس طرح انسان روزہ دار ماہ مبارک رمضان میں اپنے دشمن جس نے اسے شب و شتم کیا اس سے جواب نہیں دیتا، اس سے دور رہتا ہے، خدا کی رضا کی خاطر اس کے گالی دینے پر یہاں سے رد عمل کے طور پر یہ گالی نہیں دیتا، رکتا ہے، تو پس غیر ماہ مبارک رمضان میں بھی اگر انسان چاہے تو کسی کو اذیت کرنے سے، کسی کو شب و شتم کرنے سے، کسی کو گالی دینے سے اجتناب کر سکتا ہے۔ بات ہے ارادہ کرنے کی۔ ماہ مبارک رمضان ارادے کو سمجھانے اور ارادے کو مستحکم کرنے کا بہترین ذریعہ و فرصت ہے۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں خداوندہ ہمیں ماہ مبارک رمضان سے اپنے ارادوں کو مستحکم کرنے کی، درس لینے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ماہ مبارک رمضان میں خدا سے آشتی اور مل ملاپ کی توفیق عطا فرما، ہمیں ماہ مبارک رمضان سے درس لیتے ہوئے اپنی زندگی کو منظم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔